اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کلام مجید والفرقان حمید کے سورہ انعام کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ کنز العرفان نے اس کو یوں بیان فرمایا، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح پہلے ان لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اللہ عز و جل کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں، جیسے کہ چاند کا 2 ٹکڑا ہو جانا، مقام صحبہ کے اندر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جانا، فلک بوس بڑے بڑے پہاڑ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، ہزاروں سال پرانا درخت حضور کے اشارے پر اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے بارگاہ میں آ جانا، اور بہت سارے معجزات ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے اتنے سارے معجزے انہوں نے دیکھے، پھر بھی ان پر یہ ایمان نہ لائے، ان پر ایمان یہ نہ لائے، تو اسی طرح یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو اب بھی یہ ایمان لا نہیں سکتے ہیں، اور جب ایمان نہیں لا سکتے ہیں تو پھر ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، جتنا گناہ ہو اتنا کریں، جو جیسا چاہیں ویسا کریں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے اس فرمان سے ہم کو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملتا ہے۔ جیسے کہ ایک باپ ہے اور بیٹے سے جب پریشان ہو جاتا ہے تب بیٹے کو اپنی حال پر چھوڑ دیتا ہے، تم جیسی مرضی ہو ویسی زندگی گزارو، تم اچھے رہو برے رہو، شرابی رہو جواری رہو کبابی رہو، جیسے بھی ہو تم اپنی زندگی گزارو، مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ ایک انسان کی سوچ ہے۔ اللہ رب العزت تو اس سے وراء الورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے فرمان پر، اس کے رسول پر اس کے رسول کے فرمان پر جب کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا۔ اب وہ چاہے کافر رہے، چاہے یہودی ہو جائے، چاہے مشرک ہو جائے، چاہے عیسائی ہو جائے، چاہے شرابی ہو جائے، چاہے مر جائے، چاہے اس کا کوئی گھر لوٹ لے، چاہے اس کی بیوی کو کوئی لے کر بھاگ، جیسا بھی اس کے ساتھ میں ہونا ہو، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی اس کا اللہ کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی کس کے وہ نہیں۔ کیوں؟ اس کے اس سے وہ فرما برداری سے دور ہو چکا ہے، اس لیے اللہ اس کی کچھ نہیں۔ ہاں ایک دن ضرور اللہ اس کی سرکشی کو چھوڑ دیا کہ وہ اپنے گناہوں میں بھٹکتا رہے، لیکن ایک دن تو آئے گا
کیا بات. جب موت آئے گی تب تو آئے گا، تو پھر آئیں گا تو میرے پاس ہی آئیں گا، پھر میں اس وقت اس سے وہ تمام باتیں پوچھ لوں گا کہ تو کہاں رہا تھا، کہاں تھا. تو یہ نہیں، اللہ کے اس فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم کو اللہ کی مدد چاہیے تو پھر اللہ کے قریب ہونا ہوگا، بے شک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اور اگر ہم ایسے مارے مارے بھٹکتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ہمارے لیے کبھی آ نہیں سکتی ہے. دنیا ہماری کچھ بھی کرے، آج جو لوگ کہتے کہاں ہے رسول، کہاں ہے اللہ کی مدد، تو مدد اللہ تو اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اللہ اپنے بندوں سے تو اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک لمٹ آخری بیان کر دی گئی، سب سے کم کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور حضور اپنے غلاموں سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو حضور فرماتے ہیں کانٹا چبھنے والے کے پیر میں اس کو درد بعد میں ہوتا ہے، مدینے والے کو سب سے پہلے درد ہوتا ہے. یہ ہمارے حضور کی محبت اپنے امتیوں سے ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یعنی ہم یہاں سے حضور کو مدد کے لیے بلائیں اور ہمارے مدد کے لیے وہ نہ آئیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حضور کو مدد کے لیے بلائیں وہ نہ آئیں. بس شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کو ان کو یاد کرنا چاہیے اسی طریقے سے ہم وہ یاد کریں، اور وہ ضرور بھی ضرور ہماری مدد کے لیے آئیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کلام پاک کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، اس کی برکت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تا زندگی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں حضور سے محبت اور حضور کی قربت عطا فرمائے.